کرتا رہے گا اور ملک آزاد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جمعیت العلماء کے اکابر نے جنگ آزادی میں اپنے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کو اپنے ساتھ جوڑا تاکہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ جب اس جنگ کو آگے بڑھایا جائے گا تو باہر سے آنے والی طاقتیں خائب و خاسر اور ناکام ہو کر وطن سے واپس جانے پر مجبور ہوگی۔ چنانچہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ جب آزادی کی جنگ لڑی گئی تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی اور باطل طاقتوں کو منہ دکھانی پڑی اور ہمارا یہ ملک آزاد ملک آزاد ہوا۔ میرے دوستوں، ملک کی آزادی کے بعد انگریز چلا گیا، لیکن انگریز کے کچھ غلام اس ملک میں آج تک باقی ہیں، جن کا کام کیا ہے؟ جو ملک میں فرقہ پرستی کو ہوا دے کر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں میں نفرتوں کی دیواریں پھر سے کم۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہندو مسلم اتحاد باقی رہے گا تو اس ملک کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اگر ہندو مسلم اتحاد باقی رہے گا تو امن و امان باقی رہے گا۔ اگر ہندو مسلم اتحاد باقی رہے گا تو باہر بیٹھے ہوئے ہمارے آقا ہندوستان کے اوپر پھر سے حکمرانی کے خواب نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش پھر سے شروع ہو۔ لیکن میرے دوستو، جمعیت العلماء نے آزادی کے بعد سے اس ملک میں پھیلنے والی فرقہ پرستی کی مخالفت کی ہے، چاہے فرقہ پرستی مسلمانوں کی طرف سے پھیلے یا ہندوؤں کی طرف سے پھیلے، سکھوں کی طرف سے پھیلے، عیسائیوں کی طرف سے پھیلے، کسی بھی فرقے کی طرف سے پھیلے، جمعیت یہ مانتی ہے کہ فرقہ پرستی ایک ایسا گن ہے جو ملک کو ترقی سے ہمکنار نہیں ہونے دے۔ آج کچھ طاقتیں پھر سے ابھر رہی ہیں اور وہ نشانہ مسلمانوں کو بناتی ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ میں آج اس کھلے اجلاس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کا کیا مطلب؟ وہ قومیں جو ہتھیار اٹھا لیں، وہ قومیں جو مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائیں، ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں نکسلیوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہیں، کچھ علاقوں میں ماؤ نواز کسی غیر مجرم کو، کسی معصوم اور بے گناہ کو مارنا یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ امن و امان کو برباد کرنا، پیار و محبت کو دفن کرنا، انسانوں کا خون بہانا یہ جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ ہم اس کو نکارتے ہیں، ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس کو برا کہتے ہیں، لیکن میرے بھائی یاد رکھو، دہشت گردی صرف اس کی برائی کو بیان کرنے سے بند نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، نکسلیوں نے ہتھیار اٹھائے، ماؤ نوازوں نے ہتھیار اٹھائے، الفا کے لوگوں نے ہتھیار اٹھائے، کشمیریوں نے ہتھیار اٹھائے، یہ دہشت گرد اگر ہیں، یقیناً ہیں، ان کی دہشت گردی کو بند کیا جائے، لیکن یاد رکھو دہشت گردی اس وقت بند نہیں ہوگی جب تک کہ ظلم و ناانصافی کو بند نہیں کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، میرے بھائیوں، نعرہ تکبیر، مولانا ارشد رشیدی، یاد رکھو دہشت گردی ظلم و ناانصافی کی کوکھ سے جنم ہے۔ اگر عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، ہر قوم کو اس کا حق دیا جائے اور ملک کی جمہوری دستور پر پورے طور پر عمل کیا جائے تو دہشت گردی کا جنازہ تو خود بخود نکل جائے۔ لیکن آج ملک میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو عدل و انصاف کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روکتی ہیں اور برادران وطن اور اس ملک میں بسنے والی بہت سی قوموں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدل و انصاف کی مخالفت کرے، مسلمانوں کو یا ملک میں بسنے والی کسی بھی قوم کو ان کے حقوق سے جو محروم کریں، وہ ملک کے وفادار نہیں ہیں، ملک کے غدار ہیں، اور ان غداروں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ اور یاد رکھو، آج مسلمانوں کی بات نہیں ہے،
جمعیت العلماء مسلمانوں کی بات نہیں کرتی. جمعیت العلماء کیا کہتی ہے؟ جمعیت العلماء کہتی ہے ہندو اور مسلمان کے فرق کو چھوڑ دو، ایک لائن بناؤ. کیسی لائن؟ ظالموں اور مظلوموں کی. ہندو اور مسلمان کو چھوڑو، جو ظالم ہے ہم اس کے پنجے کو مروڑیں گے اور جو مظلوم ہے ہم اس کی حمایت کے لیے آگے آئیں گے. نعرہ تکبیر. مدنی مجد اللہ العالی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ہم جمعیت العلماء کی یونٹوں کو پھر سے متحد کر کے پورے ملک ہر ضلع میں جمعیت العلماء کی ضلعی کانفرنس سے کر کے ان کو وہ وعدے یاد دلائیں گے جو انہوں نے انتخاب سے پہلے کیے. وعدے یاد دلا کر ہم انہیں اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اپنے وعدوں کو پورا کریں. جو ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں بچنے والی تمام قومیں اور تمام برادریاں امن و امان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں. اور جب تمام قومیں امن و امان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں گی تو یہ ملک ترقی کرے گا، ملک آگے بڑھے گا، ملک کے اندر مضبوطی اور قوت پیدا ہوگی. اور اگر عدل و انصاف کا جنازہ ایسے ہی نکالا جاتا ہے تو یاد رکھو صرف مسلمانوں میں نہیں ہوگا، ملک میں بچنے والی. جمعیت العلماء کی ورکنگ کمیٹی نے ضلعی کانفرنس سے طے کی. اس ورکنگ کمیٹی کے بعد پہلی کانفرنس ہوئی ابھی 2-4 دن پہلے ضلع جے پی نگر کے امروہہ، اور دوسری کانفرنس آپ کے ضلع کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس کے ضلع سے عدل و انصاف کی جو آواز بلند ہوگی وہ اس ملک کے گوشے گوشے تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک خیر اندیش چیز ہوگی، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ مستقبل میں آنے والے لوگوں کو پہنچے گا. میں نعرہ تکبیر. جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد رشیدی، مولانا سید ارشد رشیدی. اور میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میرے دوستوں، جمعیت العلماء خدمت خلق کا کام کرتی ہے. میں نے ابھی کہا کہ ہم 2 صفحے بنائیں، ایک ظالموں کی، ایک مظلوموں کی. ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، چاہے اس کا دین و دھرم کچھ بھی ہو، چاہے اس کی برادری کچھ بھی ہو، چاہے اس کی قومیت کچھ بھی ہو. جمعیت العلماء کی یہ تاریخ ہے کہ اس نے انسانیت کی خدمت کی ہے. اس نے دین و دھرم سے اوپر اٹھ کے ہر انسان کو اس قابل سمجھا ہے کہ اس کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ کیا. چنانچہ ابھی کچھ دن ہوئے رمضان المبارک سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ایک طوفان آیا تھا بنگال کے علاقے میں، سندر بن کے علاقے، کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہزار انسان برباد اور تہوبالا ہوا. جمعیت العلماء کا کام ہے انسانیت کی خدمت. چنانچہ حضرت صدر محترم مولانا سید ارشد مدنی مجد اللہ العالی کے حکم پر جمعیت نے وہاں کام شروع کیا. اور یاد رکھو، جمعیت العلماء جب خدمت خلق کے میدان میں کھڑی ہوتی ہے تو وہ ہندو اور مسلم کا فرق نہیں ہے. سیلاب میں برباد ہونے والے اور طوفان میں تباہ ہونے والے تمام انسانوں کی مدد کی گئی، چاہے ان کا دین و دھرم ہو. 3 مہینے تک کیمپوں میں رکھ کر کے 3,500 ہزار لوگوں کو صبح دوپہر شام کھانا پکا کر کے کھلایا گیا. ان کے گھروں کو تعمیر کر کے ان کو دیا گیا اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے اپنی زندگی کو گزار سکے. یہ جمعیت العلماء کا کردار ہے. یاد رکھو، اگر میں جمعیت کی خدمات پیش کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں اور جمعیت کی خدمات آپ کے سامنے رکھنے لگوں تو رات ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا باب بند نہیں ہو سکتا. اس لیے میں
اتنی ہی باتوں پر اکتفا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ صدر محترم آپ کو جو پیغام دیں گے آپ اس پیغام پر عمل کریں گے اور اس کو عام کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کی، اسلام کی اور انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.